اللہ 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 اللہ۔ انسانوں سے پیار و محبت اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کے عمل کو ہر دین اور ہر مذہب میں اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یکساں صلاحیتوں اور اوصاف سے نہیں نوازا، بلکہ ان کے درمیان فرق و تفاوت رکھا ہے، اور یہی فرق اور تفاوت اس کائنات رنگ و بو کا حسن و جمال ہے۔ وہ رب چاہتا تو ہر ایک کو خوبصورت، مالدار اور صحت یاب پیدا کر دیتا، لیکن یہ یک رنگی تو اس کی شان خلاقی کے خلاف ہوتی، اور جس امتحان کی خاطر انسان کو پیدا کرنا تھا شاید اس امتحان کا مقصد بھی فوت ہو جاتا۔ اس علیم و حکیم رب نے جس کو بہت کچھ دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے، اور جسے محروم رکھا ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ وہ رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاشرے کے ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد ان کے وہ بھائی بند کریں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، تاکہ انسانوں کے درمیان باہمی الفت و محبت کے رشتے بھی استوار ہوں اور دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور گناہوں کی بخشش بھی حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے، یہ ارشاد فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے خوش ہو کر یہ فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود فاقے میں مبتلا ہوں۔ جنت میں بھی سلامتی اور اطمینان کے ساتھ داخلے کے لیے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ ضرورت مند لوگوں کو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں رات کے وقت میں تو نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی روٹی کے ایک لقمے کی وجہ سے، کھجوروں کے ایک خوشے کی وجہ سے اور اسی جیسی کسی دوسری چیز کی وجہ سے جو مسکینوں کے لیے نفع بخش ہو، 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 1 گھر کے مالک کو جس نے صدقے کا حکم دیا، نمبر 2 اس کی بیوی کو جس نے صدقہ دیا، نمبر 3 اس خادم کو جس نے مسکین تک وہ صدقہ پہنچایا ہے۔ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ضرورتوں میں ان کے کام آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ مسند احمد میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو بھوکے کو کھانا کھلائیں اور سلام کا جواب دیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے خیار امتی من یطعم الطعام ولیس فیہ ریاء وسمعۃ، میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کھانا کھلانے میں ریاکاری اور شہرت مقصود نہیں ہوتی۔ ضرورت مند لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کی ضرورتوں میں ان کے کام آنا، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، غریب اور محتاج لوگوں کے دکھ درد میں کام آنا، ان کی تکلیفوں میں ان کے کام آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت
ایسے لوگوں کو جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں میں کام آتے ہیں، بے انتہا پسند فرماتے ہیں۔ ایک عابد شخص تھا جو اپنی جھونپڑی میں لوگوں سے الگ تھلگ عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ 70 سال تک اسی جھونپڑی میں رہا۔ اس عرصے میں کبھی بھی اس نے اللہ کی عبادت کو ترک نہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا۔ اتفاق سے ایک دن وہ جھونپڑی سے باہر آیا تو اسے شیطان نے ایک عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ وہ 6-7 دن اس عورت کے ساتھ فتنے میں مبتلا رہا۔ 6-7 دن کے بعد جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو وہ اپنی اس حرکت پر بہت نادم ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنے اس فعل پر بے انتہا نادم تھا اور اس کی یہ حالت تھی کہ ہر قدم پر نماز پڑھتا اور توبہ کرتا تھا۔ ایک رات وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں 12 مسکین رہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ان مسکینوں کے قریب گر پڑا۔ ایک راہب روزانہ ان 12 مسکینوں کو ایک ایک روٹی دینے کے لیے آتا تھا۔ جب وہ راہب آیا تو اس نے روٹی دینی شروع کی اور اس عابد کو بھی مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دی۔ ان 12 مسکینوں میں سے ایک مسکین کو روٹی نہ مل پائی تو اس نے راہب سے کہا کہ آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ راہب نے جب یہ سنا تو کہا میں تو 12 کی 12 روٹیاں تقسیم کر چکا ہوں۔ پھر اس نے مسکینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم میں سے کسی کو 2 روٹیاں ملی ہیں؟ سب نے کہا نہیں، ہمیں تو صرف ایک ایک ہی روٹی ملی ہے۔ یہ سن کر راہب نے اس مسکین سے کہا شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو، جاؤ آج کے بعد تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ جب اس عابد نے یہ سنا تو اسے اس مسکین پر بڑا ترس آیا، چنانچہ اس نے وہ روٹی اس مسکین کو دے دی اور خود بھوکا رہا اور اسی بھوک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب اس کی 70 سالہ عبادت اور غفلت میں گزری ہوئی 7 راتوں کا آپس میں وزن کیا گیا تو اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوئی 7 راتیں اس کی 70 سالہ عبادت پر غالب آ گئیں۔ پھر جب ان 7 راتوں کا موازنہ اس روٹی سے کیا گیا جو اس نے مسکین کو دی تھی تو وہ روٹی ان 7 راتوں کے اوپر غالب آ گئی اور اس عابد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کر دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی واقعہ اس طرح مروی ہے کہ ایک عابد نے 70 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور پھر اس نے ایک فاحشہ عورت سے گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ پھر جب اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا تو وہ تائب ہو گیا، اس نے اللہ سے توبہ کی۔ کچھ دنوں کے بعد اسے ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک شخص روٹیاں تقسیم کر رہا ہے، گرتے پڑتے یہ بھی وہاں پہنچا اور اس نے بھی ایک روٹی حاصل کر لی۔ ابھی تک اس نے روٹی کھانی شروع بھی نہیں کی تھی کہ ایک مسکین نظر آیا، چنانچہ اس نے وہ روٹی اس مسکین کو دے دی اور خود بھوکا ہی رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل ایسا مقبول ہوا کہ اس عابد کی مغفرت کر دی گئی اور اسے 70 سالہ عبادت کا ثواب بھی واپس لوٹا دیا گیا۔ مسکین کو، ضرورت مند کو، محتاجوں کو ایک روٹی دینے کا، ایک روٹی کھلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ کبیرہ گناہ کو اخلاص کے ساتھ معمولی سا صدقہ کرنے کی برکت سے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسلام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایثار اور محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے انتہا پسند فرماتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں آپس میں ہمدردی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنے کا، ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنے کا، دکھ درد میں کام آنے کا جذبہ مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا